رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے. کتنی آسانی اور جلدی رمضان المبارک ہم سے چلا گیا. ہم میں سے وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے رمضان کی قدر کی، صحیح معنوں میں روزے رکھے، قرآن پاک کا حق ادا کیا، اللہ سے ڈرے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول کیا اور ان کی زندگی کو بدل دیا. اور وہ لوگ بہت بد نصیب ہیں جن کے سروں پہ رمضان جیسا مہینہ آیا، نہ انہوں نے روزے رکھے، نہ قرآن پاک کو سنایا اور نہ رمضان کے احکامات پر عمل کیا. ان لوگوں پر تو رمضان ایسے گزر گیا جیسے کوئی موسلا دھار بارش کسی پتھر پر پڑتی ہے تو اس پتھر سے گھاس نہیں اگتا. نرم زمین پر اگر بارش پڑتی ہے تو یقیناً وہ زمین گھاس پیدا کرتی ہے، اس سے پھل اور پھول نکلتے ہیں، دنیا والوں کو فائدہ ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو اپنے دل نرم زمین بنانا ہے، سخت پتھر نہیں بنانا ہے. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتی تھی، صحابہ کے زمانے میں آتی تھی، اولیاء کے زمانے میں آتی تھی، آج بھی وہ رحمتوں کا، وہ برکتوں کا سلسلہ جاری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب بندے ہیں اور اللہ گنہگاروں سے بہت محبت کرتا ہے. تو رحمتوں کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن ان رحمتوں سے جو فائدہ اٹھائے وہ یا تو صحابہ بنے، یا تو تابعی بنے، یا تو تبع تابعی بنے، یا وقت کے ولی غوث قطب ابدال بنے. کیسے بن گئے وہ؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے دل بہت نرم تھے. رحمت جب پڑتی ان کے دل کے اندر وہ رحمت کی پانی، رحمت کا جو پانی تھا وہ جذب ہو جاتا تھا. پھر وہ جذب ہونے کے بعد ان کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا اور اپنے عمل کا نور ایسے نکلتا تھا جیسے کسی زرخیز کھیتی پر کام کرنے سے کوئی پودا یا درخت یا گھاس نکلتا ہے. اب وہی رحمتوں کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے زمانے میں بھی عطا فرماتا ہے اور فرما رہا ہے. لیکن یہ جب ہمارے دل پر پڑتے ہیں تو ایسی یہ رحمت بہہ کر چلی جاتی ہے جیسے کسی ایک سخت پتھر پر پانی پڑ کر اور بہہ کر چلا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے دل نرم مٹی تھے، اولیاء کے دل نرم مٹی تھے، اور ہمارے دل سخت بن گئے. جن کی زندگیوں میں قرآن پاک کی ایک ایک آیتیں بدل دیتی تھی، جن کی زندگیوں کو اللہ کا ایک سجدہ بدل دیتا تھا اللہ کے فضل سے، جن کی زندگیاں کسی ولی سے ایک مرتبہ ملاقات کرتے تو زندگیاں بدل جاتی تھی. آج ہماری زندگیوں کو کیا ہوا کہ ہم پورا قرآن سنتے ہیں، رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کو سنتے اور سناتے ہیں، سحری اور افطاری کرتے ہیں، راتوں میں گر گرا کے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہمارے دل کیوں نہیں بدلتے؟ تو آج ہمارے دل نہیں رہے بلکہ سخت ہو گئے. قرآن نے یہی کہا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. قرآن نے کہا ہے
ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة او اشد قسوة، ان کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ میرے دوستو، مجھے اور آپ کو اس وقت سب سے زیادہ اپنے دل پر محنت کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے دلوں کو نرم بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ عبادتوں کا اثر ہمارا دل قبول نہیں کرتا، قرآن کا اثر ہمارا دل قبول نہیں کرتا، دعاؤں کا اثر ہمارا دل قبول نہیں کرتا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ تمام چیزیں ہمارے دل پر تو نازل ہوتی ہیں لیکن بہہ کر نکل جاتی ہیں، جس کا صدقہ، جس کی وجہ سے ہم لوگ بدلتے نہیں۔ میرے حال اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو سالوں کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو مہینوں کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اب بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، اب بھی مجھے اور آپ کو دعا کرنا ہے۔ اللہ جو بدل گئے ان کو اور ترقی عطا فرما، جو نہیں بدلے مولا تیرے دربار میں دیر ہے لیکن دور نہیں ہے۔ تیرے دربار میں دیر ہو سکتا ہے لیکن انکار نہیں ہو سکتا کہ اب بھی ہمارے ان مردہ دلوں کو تو زندہ کر دے مولا، بگڑی زندگی کو تو بدل دے۔ نہ معلوم کہ 3 روزے ملیں گے یا 4 روزے ملیں گے یا 2 روزے ملیں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ چاند کا اختلاف ہے۔ میرے حال آج 27واں روزہ ہے، 28، 29، 30۔ آج میں نے طے کیا کہ آپ کے سامنے صحیح عید منانے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں میرے دوستو، ہر قوم والے کوئی نہ کوئی دن عید کا مناتے ہیں۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جو قوم عید نہ مناتی ہے، ہر قوم کے اندر عید منائی جاتی ہے۔ کرسچین لوگ عید مناتے ہیں، ہندو لوگ عید مناتے ہیں، سکھ برادران عید مناتے ہیں اور مسلمان بھی عید مناتے ہیں۔ اور یہ عید کیا ہے؟ ہمارے زمانے کا نیا طریقہ ہے یا اس سے پہلے بھی لوگوں نے عید منایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے عید کا سلسلہ شروع ہوا یا حضور سے پہلے کے پیغمبر بھی عید منایا کرتے تھے؟ تاریخ کو اگر کھول کر دیکھیں گے میرے دوستو کہ ہر پیغمبر کی امت نے عید منایا ہے، خوشی کا دن۔ اسلام یہ نہیں کہتا میرے دوستو کہ ہمیشہ روتے رہو، اسلام کہتا ہے کہ کبھی اپنے دل کو خوشی بھی پہنچاؤ، کبھی مسکرا بھی لو، اچھا بھی کھانا کھا لو، اچھے بھی کپڑے پہن لو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بہت سخت ہے، نہیں، اسلام تو بہت نرم ہے۔ ہر چیز کا خیال جو اسلام کرتا ہے کوئی اور مذہب نہیں کرتا، ہر چیز کا خیال۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ سوکھی روٹی پھیکی دال کھاؤ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آنے پر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا کھانے کا موقع دیا ہے تو اچھا کھاؤ، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے پیغمبر اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرو۔ اللہ تعالیٰ دیا ہے تو اللہ کی نعمتوں کے اظہار کی نیت سے دوسروں کو دکھاؤ۔ اسی لیے سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک نیا جوڑا پہنتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کوئی غریب انسان نہیں تھے، بہت بڑے کپڑوں کے تاجر تھے، بہت بڑے کپڑوں کے تاجر۔ آج کیا کمائے گا؟ آج کمانا ہے تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دھوکہ دینا پڑتا ہے، فریب کرنا پڑتا ہے، سود کو ملانا پڑتا ہے۔ معاف فرمائے مجھے، آج سچ کو دامن تھام کر، سود کو ملائے بغیر، جھوٹ کو ملائے بغیر اگر کما کر کروڑ پتی بننا ہے تو یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں ہماری مثال کیسی ہے معلوم؟ بلی 100 چوہے کھا کر حج کو گئی، جتنا جوانی میں چرانا تھا چرا لیے، جتنا جوانی میں ڈبانا تھا ڈبا دیے، جتنا جھوٹ بولنا تھا بول دیے۔ آپ حج کو جا کر آ کر سدھر گئے۔ گزری ہوئی زندگی کو تم بھول سکتے ہو لیکن اللہ بھولے گا نہیں۔ اللہ تمہارے ماں کے پیٹ کے وقت سے لے کر قبر کے گڑے تک ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ یاد رکھتا ہے۔ اللہ بھول سے پاک، اللہ نسیان سے پاک، اللہ بسر سے پاک ہے۔ ہم بھول سکتے ہیں اپنی زندگی کو لیکن اللہ بھولتے نہیں۔
بہرحال حضرت امام ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر، وہ بھی کپڑوں کے تاجر، اس زمانے میں ایک ایک دن میں حضرت امام ابو حنیفہ کو 40,000 درہم کا صرف نفع ملتا تھا۔ 40,000 درہم صرف نفع میں بچا کرتی تھی۔ سمندر کے بڑے بڑے جہازوں میں حضرت امام ابو حنیفہ کا مال آیا کرتا تھا۔ اتنا بڑا بزنس، خدا کی قسم میرے دوستو، نہ جھوٹ تھا نہ فریب تھا۔ کپڑے کے تھان میں اگر کوئی کپڑا پھٹا ہوا آ جاتا یا کوئی کپڑا لوکل آ جاتا، امام ابو حنیفہ اپنے نوکروں سے کہتے کہ بھائی یہ کپڑا جو خریدے گا اسے اس کپڑے کا عیب بتا دینا، اس کپڑے کی برائی بتا دینا۔ ایک مرتبہ حسن اتفاق ایک کپڑے کے اندر کچھ عیب تھا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا غلام سے کہ جب یہ کپڑا خریدنے والا آئے تو اس کپڑے کا عیب بتا دینا، عیب۔ غلام کیا کیا؟ بھول کر عیب بتائے بغیر وہ کپڑا بیچ دیا۔ لینے والا کون تھا معلوم؟ ایک یہودی۔ بیچنے والا ابو حنیفہ کا غلام مسلمان بیچ دیا، لینے والا یہودی۔ شام کو جب امام ابو حنیفہ آئے، آ کر دیکھتے کیا ہے کہ وہ تھان بک چکی ہے اور تقریباً 40,000 درہم نفع میں بچے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے غلام سے پوچھا میرے بھائی کیا تو نے اس کپڑے کا عیب بتایا؟ تو غلام کہنے لگا کہ حضرت بھول گیا۔ امام ابو حنیفہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگا کہ تو میرا بیڑا غرق کر دیا، بتا کہ وہ تھان کون لیا؟ تو غلام کہنے لگا صحیح پتا تو نہیں ہے حضرت، البتہ ایک قافلہ آیا تھا، وہ قافلہ گزرتے ہوئے وہ تھان لیا۔ امام ابو حنیفہ اسی وقت اپنے غلے کے 40,000 درہم کو غربا میں تقسیم کر دیے اور فوراً وہ تھان کی قیمت لے کر اسٹیشن کو گئے جہاں سے قافلے نکلتے تھے۔ وہاں جا کر وہاں کے رہبر سے پوچھا کوئی قافلہ یہودیوں کا یہاں سے گزرا؟ تو رہبر نے کہا کہ ہاں، ملک شام سے آیا، کوفہ ہوتے ہوئے ایران کو گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ گھوڑا لیے دوڑتے ہوئے اس قافلے کو فالو کیا۔ تجارت کتنی پاک ہے دیکھو میرے دوستو، آج ایسے تجارت کرنے والے ملیں گے۔ آج عیب کو چھپا کر کہتے ہیں یہ بہت اچھا مال ہے صاحب، پہلی مرتبہ دکان کو آیا ہے۔ دوسرے کتنے کی جگہ پوچھے میں تم نہ بول کر رکھا ہوں۔ ایسے ڈیلکس چوری کو چھپا کر ڈپلیکیٹ مال، برا مال، غلیظ مال، عیب والا مال بیچ کر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی عقل مندی کا کام کر دیا، میں کتنا ہوشیار ہوں کہ گاہک کے آنکھ پہ پردہ ڈال دیا میں، اور میرے کمال کے عیب کو چھپا کر میں نے بیچ دیا، اور وہ گاہک بظاہر اندھا بن کر لے کر چلا گیا۔ ایسے بیچنے والے تاجر سے میں کہتا ہوں کہ تو نے اس گاہک کو، خریدنے والے کو تو مال نہیں بیچا، اس کے پیسے لے کر تو نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ مال نہیں بیچا، اس کے پیسے خرید لے کر تو نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ میں نے شاید پہلی تاکرات میں کہا تھا نا، دنیا کے بدلے میں دین بیچنے والے کون؟ رذیل ہوتے ہیں، رذیل، کمینے ہوتے ہیں، کمینے جو دین بیچ کر دنیا کماتے ہیں۔ آج ایسے بہت سارے تاجر ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے دوڑتے ہوئے جا کر قافلے والوں سے پوچھا تم میں سے کوئی کوفے کے بازار پر کپڑا خریدا ہے؟ ایک یہودی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ او اللہ، میں نے کوفے کے بازار سے فلاں کپڑا لیا۔ امام ابو حنیفہ خوش ہو گئے اور فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، اللہ کا کرم کہ اللہ نے مجھے بچا لیا حشر کے سوال سے، قیامت کے سوال سے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ دل میں تڑپ ہو تو حساب دنیا کے اندر ہو جائے گا، غفلت کی زندگی گزارو گے دنیا تو گزر جائے گی، حشر کے میدان میں سپڑ جاؤ گے۔ اسی لیے تو میرے آقا موت کے وقت وصال سے پہلے ممبر پہ بیٹھ کر جب آخری خطبہ دیتے ہیں تو ارشاد فرمایا میں نے دنیا کے تمام احکام تمہارے پاس پہنچا دیے، میرے اوپر نہ کسی کا قرض ہے، اور جو لوگ مجھے قرض دینا ہے میں اللہ کے لیے ان کے قرض کو معاف کر دیا۔ یہ میرے آقا کے اخلاق، دینے والوں کو تو دے دیا،
جو دینے والے تھے اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول نے ان کے لیے معاف کر دیا۔ میں نے دنیا کے اندر کسی پہ ظلم نہیں کیا، میرے آقا کہاں ظلم کریں گے؟ میرے آقا کس پر ظلم کریں گے؟ میرے آقا تو ظلم کو مٹانے کے لیے آئے تھے، ظلم کو دفن کرنے کے لیے آئے تھے، ظالموں کو منبر پہ بٹھانے کے لیے آئے تھے، ظالموں کو مصلی پہ کھڑا کر کے نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری خطروں کو دریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت عمر نے کیا کہا جب ممبر پر چڑھے، اچھے کپڑے پہن کر دل کے اندر ذرا غرور آیا اور دل کے اندر کچھ اپنے آپ پر حسن نظر آیا، حضرت عمر فاروق نے کیا کہا کہ عمر تو جانتا ہے کہ تو کیا تھا، تو ایسا بے ڈھنگا تھا کہ تجھے خطاب کی بکریاں تک چرانا نہیں آتا تھا، خطاب تجھے کھلے میدان پہ لاٹھی لے کر مارا کرتا تھا، خطاب کی لاٹھیوں کے مار سے بچنے کے لیے تو اونٹوں کا سہارا لیا کرتا تھا۔ یہ نبی کا صدقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے ممبر کا مالک بنا دیا، مصلی کا مالک بنا دیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو، جن کو بکریاں چرانا نہیں آتا تھا، جن کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، جناب محمد رسول اللہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ایمان عطا فرمایا وہ ممبر و محراب کے مالک بن گئے، کہیں خطیب بنے تو کہیں امام بن گئے، کہیں مؤذن بنے تو کہیں کچھ بن گئے ہیں۔ بھلا میرے آقا ظلم کہاں کریں گے؟ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا، مجھ پر کسی کا حق ہے تو آ کر لے لو، میں تمہارے تمام حق کو معاف کرتا ہوں۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بدلہ لینا ہے، آپ سے بدلہ لینا ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آؤ لے لو بدلہ۔ درمیان مسجد نبوی میں کھچاکت بیٹھے ہوئے صحابہ نے، سب صحابہ نے اس صحابی کا جبہ پکڑ کر کھینچا، ارے کیسا انسان ہے تو کہ جناب محمد رسول اللہ سے بدلہ لے گا؟ ہاں مجھے حضور سے بدلہ لینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑو چھوڑو ان کو بدلہ لینے دو۔ اللہ کے رسول کو صحابی پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ایک مرتبہ گھوڑے کو ادب سکھا رہے تھے، گھوڑے کو سدھا رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں چھاتی تھی، آپ گھوڑے کو مارنے کے لیے جب چھاتی اٹھائے تو آپ کی چھاتی کا مار میری پیٹھ پہ پڑ گیا، میری پیٹھ پہ پڑ گیا، اب اس مار کا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ آؤ۔ اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے کہا بلال ان کے ہاتھ میں چھاتی دو اور یہ مجھے ماریں گے، دنیا کے اندر مسئلہ حل ہو جائے گا، آخرت کے حساب سے جہاں تم ڈرتے ہو جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس پروردگار کے حساب سے تو محمد بھی ڈرتا ہے۔ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اپنا حساب ختم کرانا چاہتے تھے، دنیا کے اندر اپنا حساب یا تو معاف کرا دیتے، مظلوم کے ہاتھ پکڑ کر معاف کرا دیتے، مظلوم کے پیر پکڑ کر معاف کرا دیتے، یا نہیں تو مظلوم سے بدلہ لے کر معاف کر لیتے۔ اللہ کے رسول اس صحابی کو قریب بلاتے ہیں، مؤذن حضرت بلال چھاتی دیتے ہیں، پورے صحابہ پریشان، حضور پر بری نگاہ کوئی ڈالتا ہم اپنی جان کو قربان کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ آج کیسا ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے رسول کو صحابی چھاتی لے کر مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور نے کہا خاموش ہو جاؤ، قرآن کا حکم ہے۔ کیا قرآن کا حکم؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے، کوئی تمہاری آنکھ پھوڑتا ہے بدلے میں آنکھ پھوڑو، ناک کاٹتا ہے بدلے میں ناک کاٹو، کان کاٹتا ہے بدلے میں کان کاٹو، کوئی زخم پہنچاتا ہے بدلے میں زخم پہنچاؤ۔ دنیا کا حساب جہاں تک ہو سکے دنیا کے اندر معاملے کو طے کر لو، اگر میں پکڑنے پر حساب لینے پر آ جاؤں، ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بہت سخت ہے، میں اگر حساب لے لوں تو حساب لینے پر جب آ جاؤں تو انسانوں کا کیا جانوروں کے ظلم کا بھی حساب لوں گا۔ حدیث میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
دنیا میں اپنے حساب کو پورا کر لو، ورنہ جب اللہ تعالیٰ آخرت میں حساب لیں گے تو وہ جانوروں کا بھی حساب لیں گے۔ سینگ والی بکری اگر بغیر سینگ والی بکری کو ماری ہے تو اللہ تعالیٰ 2 بکریوں کو زندہ کریں گے، بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے کر کہیں گے جس بکری نے تجھے مارا ہے اس بکری کو مار دے۔ جب بکریوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کیا انسانوں کے ظلم کا فیصلہ نہیں کریں گے؟ ظلم سے بچو میرے دوستو، ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی، دوزخ کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی، خبر کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، اس لیے ظلم سے بچو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آتے ہیں، آ کر چھاتی ہاتھ میں لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا مار میری پیٹھ پر جب پڑا تھا میری پیٹھ ننگی تھی، آپ کے پیٹھ پر چادر ہے، میری پیٹھ ننگی تھی اس وقت، مار زور کا لگا، آپ کی پیٹھ پہ چادر ہے، اگر میں اس وقت ماروں تو آپ کی پیٹھ پہ مار کم پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سے چادر بھی ہٹا دیتے ہیں، اب کھلی ہوئی پیٹھ ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے نگاہوں کے سامنے ایک صحابی حضور کے غلام حضور کو ماریں گے، ہم بیٹھیں گے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، نگاہیں کسی کی غصے سے نیچے اٹھی ہوئی، نیچے گری ہوئی ہے، کسی کی اٹھی ہوئی ہے۔ اچانک دیکھتے کیا کہ وہ صحابی گئے، پیچھے گئے اور حضور کی پیٹھ کو اپنے سینے سے لگا کر رگڑنے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ صحابی نے عرض کیا کہ بھلا یا رسول اللہ آپ کے مار کا بدلہ کوئی لے سکتا ہے، مجھے تو موقع ملا، اس موقع کی طاق میں تھا، اس لیے میں سیدھا آپ کے پاس آیا، اس بدلے کے بہانے میں اپنے جسم کو آپ کے جسم سے اس لیے لگا رہا ہوں اللہ کہیں میرے گناہ کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ کرے تو یہ حصہ نہیں جلے گا، اس لیے کہ اس حصے پر آپ کا جسم لگا ہے، یہ حصہ نہیں جلے گا آپ کے، اس لیے کہ اس حصے پر آپ کا جسم لگا ہے۔ صحابہ اتنا محبت کرتے تھے کہ اتنی چاہت کرتے تھے، تو میرے حال صحابہ کی نہیں حضور کی بھی یہی خواہش تھی، اور دنیا کے اندر تمام اللہ والوں کی یہی خواہش کہ وہ دنیا کے اندر اپنا فیصلہ پورا کرنا چاہتے تھے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جب وہ یہودی مل گیا خوش ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کر دیے کہ اللہ تو نے اپنے فضل سے قیامت کے عذاب اور حساب سے تو نے ابو حنیفہ کو بچا لیا۔ اس کے بعد اس یہودی سے کہتے ہیں کہ بھائی جس دکان سے تم نے کپڑا خریدا تھا نا وہ کپڑا دراصل میرے دکان کا تھا، میرے غلام نے تم کو کپڑا دیا، بات یہ ہے کہ میرا غلام اس کپڑے کا عیب بتانا بھول گیا جس کی وجہ سے آپ کا پیسہ میرے لیے حلال نہیں ہوا۔ بھائی چاہے تو وہ مال لے سکتے ہو یا نہیں تو وہ مال واپس کر سکتے ہو، میں تم کو پیسے دے دوں گا، اگر نہیں ہے تو آپ کو کم قیمت میں دے سکتا ہوں۔ یہودی سوچنے لگا کتنا پیارا مذہب ہے کہ ایک سوراخ کے لیے یہ دکاندار اسے مسلمان کہتے ہیں کوفہ چھوڑ کر ایران کا سفر کیا ہے، کتنا پکا مذہب ہوگا۔ تو فوراً وہ یہودی کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کپڑا تو لے لیا، یہودی رہا، لیکن آپ کی امانت دیکھ کر ایمان قبول کرنے کی خواہش ہے، کپڑا دینے والے ذرا کلمہ بھی پڑھا دے، کپڑا دینے والے ذرا کلمہ بھی پڑھا دے۔ کیا اللہ والے تھے جن کی تجارتیں کتنی پاک تھی، جن کی تجارتیں کتنی صاف تھی، اسی لیے وہ اللہ والے اپنے ہاتھ کی کمائی کی روٹی کھاتے، رات کو بستر میں نیند نہیں آتی بلکہ دل چاہتا کہ چلو 100 رکعت نفل نماز پڑھ لے، ایک روٹی کھا کر رات کو 100 رکعت نفل نماز پڑھنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے میرے دوستو۔ ایک روٹی کھا کے امام ابو حنیفہ 100 رکعت نفل پڑھتے، 500 مرتبہ درود پڑھتے، روزانہ 100 سے زیادہ مسئلے قرآن اور حدیث سے نکالتے۔ اسی لیے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دنیا کے ان مقدر شخصیتوں میں سے امام ابو حنیفہ بھی ہے جنہوں نے عشاء کی وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی ہے۔ عشاء میں وضو کر کے نماز پڑھتے، اس مصلی میں بیٹھ کر عبادت کرتے، قرآن اور حدیث سے مسئلے نکالتے، رات گزر جاتی وضو باقی رہتا، تکے ہوئے سر نہیں جاتا، فجر کی نماز پڑھ لیتے۔ آج اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ تو بندل واقعات ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھیں گے؟ تم دنیا کا کھاتے ہو، 10 منٹ تمہارا وضو نہیں رہتا تو کیا امام ابو حنیفہ کا بھی نہیں رہے گا؟ تم کو گیس کی بیماری ہے، پیٹ کی بیماری ہے،
دنیا کی بیماری تمہارے پیٹ بن چکا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو اللہ کے فضل سے کوئی بیماری نہیں تھی، وہ ان کی کرامتوں میں داخل تھے۔ آج ہم اپنا ایمان نہیں بچا سکتے تو کہاں وضو بچائیں گے؟ امام ابو حنیفہ کی کرامت میں ایمان تو کیا وضو بچانا بھی تھا کہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے مقدس شخصیتوں میں سے ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آتا ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ وہ امام ابو حنیفہ جو وقت کے امام تھے لیکن اپنے وقت کے ایک بہت بڑے مالدار بھی تھے۔ وہ کیسے مالدار تھے؟ روزانہ ایک ڈریس پہنتے تھے، ایک ڈریس، نیا ڈریس، کوفے کے بازار سے روزانہ ایک ڈریس لیتے تھے۔ امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد، امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد آ کر اپنے استاد محترم سے عرض کرتے ہیں، استاد جی کوفے کے بازار میں چیمی گولیاں ہو رہی ہے، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا امام اسراف کر رہا ہے، اسراف، روزانہ ایک ڈریس پہنتا ہے، روزانہ ایک ڈریس، ایسی ایسی باتیں چل رہی ہے، آپ کے بارے میں یہ باتیں سنتے ہوئے دل بیزار ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کیا کروں، اگر لوگوں کی زبان کا خوف نہ ہوتا میں کبھی اپنے راز کو فاش نہ کرتا، جاؤ جا کر ان لوگوں کو کہہ دو امام ابو حنیفہ کے پاس اللہ کی قسم ایک ڈریس کے علاوہ اور کوئی ڈریس نہیں ہے۔ جب یہ بات لوگوں کو معلوم ہوئی تو پورا کوفہ کہنے لگا امام ابو حنیفہ تو اب جھوٹے قسمیں بھی کھانا شروع کر دیا، امام ابو حنیفہ تو اب جھوٹے قسمیں بھی کھانا شروع کر دیا، اور کہتا ہے کہ ایک ڈریس اس کے پاس موجود ہے جبکہ روزانہ ایک ڈریس پہنتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ارے بڑا خدا کے نام پر کوئی کمینہ جھوٹی قسم کھائے گا؟ قسم تو اللہ کے وعدے کا نام ہے، اللہ کی امید کا نام ہے، اللہ کی نسبت کا نام قسم ہے، اللہ کے نام پر کوئی جھوٹی قسم کھائے گا؟ میں تو قسم کھاتا ہوں اللہ کی قسم میرے پاس ایک ڈریس کے علاوہ اور ڈریس نہیں۔ لوگوں نے پوچھا امام صاحب اتنے سالوں کے ڈریس کہاں گئے جو روزانہ ایک ڈریس لیتے ہو؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ آج ڈریس پہن کر کل نکالتا ہوں، کل نیا ڈریس پہنتا ہوں، وہ نیا ڈریس پہننے کے بعد آج کا ڈریس فوراً کسی غریب کو تقسیم کر دیتا ہوں۔ اس کے دو فائدے ہوئے، ایک فائدہ یہ ہوا غریب کو کپڑا بھی مل گیا، دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ایک امام کا کپڑا ملا۔ امام کا لباس پہننا کوئی معمولی بات ہے؟ اگر میں آج یہ رومال آپ کے لیے کہوں کہ آپ کو میں دوں گا، پوری زندگی آپ یہ رومال کی حفاظت کریں گے کیونکہ مزمل صاحب کا رومال ہے، یہ شاید مزمل صاحب کا ہے۔ کیا بات ہے، مزمل صاحب کے پاس کوئی نسبت نہیں ہے، دنیا کا سب سے گرا ہوا انسان مزمل ہے، سب سے بڑا گنہگار مزمل ہے، سب سے بڑا کمینہ مزمل ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کون تھے جنہوں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، کبھی حرام لقمہ تک نہیں کھایا۔ ایسے امام کا لباس کسی غریب کو مل جائے، جسم تو غریب رہے گا لیکن اس کا دل مالدار ہو جائے گا، جسم تو غریب رہے گا دل مالدار رہے گا، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی حرام کا لقمہ تک نہیں کھایا۔ امام ابو حنیفہ میرے دوستوں ان متقیوں میں سے تھے، جب بازار میں بات معلوم ہوگی کسی صاحب کی بکری گم ہو گئی، کسی صاحب کی بکری کو کوئی چور چرا لیا، امام ابو حنیفہ نے ایک بکری والے سے پوچھا ایک بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تو ایک بکری والے نے کہا کہ 7 سال ایک بکری کی عمر ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ 7 سال تک بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، شاید وہ چوری کی بکری آج بازار کو آئی ہوگی، 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ راستے میں جا رہے تھے، زوردار بارش پڑ رہی تھی، سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں تھا، بھیگ رہے ہیں ایک جھاڑ کے کنارے کھڑ کر۔ کسی نے کہا کہ حضرت وہ گھر کے سائے پہ آ جاؤ، کچھ تو بچ جاؤ گے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا وہ گھر کا سایہ میرے لیے حرام ہے۔ ارے وہ گھر کا سایہ آپ کے لیے کیوں حرام ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ وہ گھر والا میرے سے قرض لیا ہے، اگر اس کا سایہ حاصل کروں گا تو قرض پہ نفع ہو جائے گا جو سود ہے۔ دیکھا آپ نے ایسا امام اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے کیا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اسلام سخت نہیں ہے میرے دوستو، روز نیا کپڑا پہنو، لیکن کپڑا بھی کون سا پہننا؟ اچھی جنس، اچھا ٹی شرٹ نہیں، کیسا کپڑا پہنیں گے؟ ٹائٹ۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا نا، واسطہ دیتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے، ہاتھ کر کے اٹھو، نہ معلوم کہ پھر آئندہ عید ملے گی کہ نہیں ملے گی، آئندہ رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ عیسائیوں سے عبرت لو، ہندوؤں سے عبرت سیکھو، ان لوگوں کے پاس کوئی کتاب نہیں، ان کے پاس کوئی مسئلہ نہیں، ان کے پاس کوئی اصول نہیں،
پھر بھی وہ اپنے گرجا گھر کو، چرچ کو، اپنے مندر کو جاتے ہیں، اپنے مذہب کا لباس پہن کر جاتے ہیں۔ عید کے دن میرے مسلمان نوجوان بھائی، یہاں تک کہ بزرگ بھی عیدگاہ کو جب جائیں گے وہ اپنے پیغمبر کا لباس چھوڑ کر یہودیوں کا لباس پہن کر جائیں گے، عیسائیوں کا لباس پہن کر جائیں گے۔ ارے 1,00,000 روپے کی پینٹ خریدنا معلوم، کیا 150 روپے کا جبہ خریدنا نہیں معلوم؟ 150 روپے کے جبے پر خدا کو جو پیار آتا ہے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، آپ کے 1,500 کی پینٹ اور شرٹ پر اللہ تعالیٰ نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ حکم ہے، ہر مذہب کے اندر عید مناتے تھے، ہر پیغمبر نے اپنی امت کو عیدگاہ اور عید منانے کا طریقہ بتایا۔ حضرت آدم کی اولاد عید مناتی تھی، کب عید مناتی تھی؟ جب حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم کی اولاد پورے عید مناتے تھے۔ حضرت آدم کی توبہ ہونے کا دن آدم کی اولاد اور ان کی امت کے لیے عید کا دن تھا۔ نوح علیہ السلام کی امت جو بعد طوفان کے بعد کثیر تعداد میں پیدا ہوئی، وہ نوح کی امت بھی عید مناتی تھی۔ کب؟ جب حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح کو طوفان سے نجات دے کر اطمینان کے ساتھ کشتی سے اتارا۔ ابراہیم کی امت بھی عید مناتی تھی۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا اور نمرود کے عذاب سے بچایا۔ ابراہیم کی امت اپنے پیغمبر کے بچنے کے دن اپنے تمام لوگوں کے گھروں کے اندر عید مناتی تھی۔ موسیٰ کی امت بھی عید مناتی تھی۔ کب مناتی تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون سے بچایا، اس دن بھی عید مناتی تھی۔ اور موسیٰ جب فرعون کے دربار میں جادوگروں سے مقابلہ کر کے جیت گئے تو موسیٰ کی امت یہ 2 دن عید مناتی تھی۔ عیسیٰ کی قوم بھی عید مناتی تھی اور آج بھی عید مناتی ہے۔ کب؟ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، عیسیٰ کے پیدا ہونے پر عید کا دن مناتی ہے۔ ہر قوم والے عید مناتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے ان کے عید منانے کا؟ وہ عید کو کیا سمجھتے ہیں؟ کھانا پینا، کودنا، کھیلنا، شراب پینا، زنا کرنا، لاو لعب کرنا، پارکوں کو جانا، لڑنا، ہر قسم کی عیاشی کو وہ لوگ عید کا دن مناتے ہیں۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں پہ قربان ہو جاؤ، آقا نے بھی اللہ سے ہم کو 2 عیدیں لے کر دیے، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ اپنی امت کو کہا یہ اللہ کے طرف سے 2 دن تم کو عید کے ملے ہیں، غیروں کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو۔ غیر عید کے دن حرام میں مبتلا، شراب میں مبتلا، زنا میں مبتلا، لاو لعب میں مبتلا، گناہ کرتا ہے۔ لیکن میرا غلام، عید کا دن اللہ کی دعوت کا دن ہے، اللہ کی مغفرت کا دن ہے، اللہ کی رحمت کا دن ہے، اللہ کے وعدوں کا ہی دن ہے۔ ایسے دن تم کو اپنے آپ سے باہر نہیں جانا، کنٹرول سے باہر نہیں ہونا۔ اس دن بالخصوص اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، اپنے رسول کی نافرمانی نہیں کرنا، اپنے ایمان کو بیچنا نہیں، اپنے حیا کو بیچنا نہیں، اپنے شرف کی حفاظت کرنا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قاعدے بتائے ہیں۔ عید الفطر کے دن سب سے پہلا کام کیا ہے ایک مسلمان کا؟ کان کھول کے سنو، عید الفطر کے دن سب سے پہلا کام کیا مسلمان کا؟ فجر کی نماز پڑھے گا، فجر کے بعد سب سے پہلے مسلمان صدقہ فطر ادا کرے گا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر کیا ہے؟ یہ جو قانون ہے نا میرے دوستو، خدا کی قسم دنیا کے کسی مذہب کے اندر یہ قانون نہیں ہے۔ دنیا والے عید اپنی کر لیتے ہیں لیکن غریبوں کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مالدار، تو بڑے شان سے عید کر رہا ہے، تیرے گھر میں بریانی پک رہی ہے، تو ہزاروں روپے کے کپڑے خریدا، تیری بیوی کو دلایا، تیرے بچے کو دلایا، اور تو اپنے پڑوس کے غریب کو بھول جائے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تیری عید اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تو صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا وہ جہاں کہیں ہو سکے نماز پڑھ لے لیکن میرے عیدگاہ کو نہ آئے، میرے عیدگاہ کو نہ آئے۔ یہ عیدگاہ جو ہوتے ہیں نا اللہ کے میدان ہوتے ہیں۔ دنیا والے کا نام رکھ لیتے ہیں کہ زمین میری ہے، یہ زمین میری ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دنیا کی پوری زمین میری ہے، یہ تمام زمینیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کے لیے خاصہ عطا فرمایا، جہاں چاہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا وہ عیدگاہ کو نہ آئے، عیدگاہ کو نہ آئے، پہلے صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ یہ غریب کے گھر کے اندر عید کا انتظام کرنے کے لیے مالدار کو اللہ تعالیٰ قانون دیتا ہے کہ ارے
کتوں پر رحم کرنے کا بدلہ ملے گا، بلیوں پہ رحم کرنے کا بدلہ ملے گا۔ عید کے دن کوئی حضور کی امت پہ رحم کرے گا تو کیا بدلہ نہیں ملے گا؟ صدقہ فطر ادا کرو عید کے دن۔ علماء نے آج فتویٰ دیا ہے کہ عید سے 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، 8 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عید کے دن آپ صدقہ فطر کے پیسے دیں گے اسی دن، تو پھر وہ پیسے لے کر کب خریدے گا، کب گھر کے اندر بریانی پکائے گا، کب اپنے بچوں کو کپڑے خریدے گا؟ اس لیے 2 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ میں صدقہ فطر میں تھوڑا سا فرق ہے، ذرا درمیان میں مسئلہ بھی سن لیں آپ۔ زکوٰۃ کس پر واجب؟ جس کے پاس 80 پر 7 گرام سونا یا 612.5 گرام چاندی ہے اس پر زکوٰۃ واجب۔ لیکن صدقہ فطر کس پر واجب؟ سونا بھی ہو چاندی بھی ہو، اس کے علاوہ ضرورت سے زیادہ جس کے پاس سامان ہے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ باریک مسئلہ اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے میں سمجھاؤں گا۔ میرے پاس ایک خاص گھر ہے جس پہ میں رہتا ہوں، اور ایک گھر ہے جس پر میں کرایہ لیتا ہوں، کرایہ کو دیا ہوں۔ اب وہ کرایہ والے گھر پر کرایہ آ کر کھا پی کر پیسے بچت رہے تو زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن صدقہ فطر کا مسئلہ یہ ہے کہ جس گھر پہ میں رہتا ہوں وہ گھر چھوڑ کر اگر یہ گھر میں کرایہ میں دیا ہوں، وہ کرایہ میرے پاس آ کر خرچ ہو رہا ہے، اس سے کوئی پیسہ بچا ہوا نہیں ہے، تب بھی اس گھر کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ضرورت سے زیادہ گھر ہو تو صدقہ فطر واجب، ضرورت سے زیادہ کپڑے ہو تو صدقہ فطر واجب، ضرورت سے زیادہ گھر کے سامان ہو تو صدقہ فطر واجب ہے۔ اس لیے زکوٰۃ سے زیادہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اب صدقہ فطر کون دینا ہے؟ اگر میں گھر کا ذمہ دار ہوں، میرے ماں باپ کی طرف سے، میری بیوی کی طرف سے، میرے بچوں کی طرف سے، تمام کی طرف سے، ایک گھر کے اندر اگر 5 افراد ہیں تو 5 افراد کی طرف سے صدقہ فطر دینا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے میرے دوستو، صدقہ فطر کتنا دینا؟ صدقہ فطر کتنا دینا؟ یہ بہت باریک سوال ہے، عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں، اس کا جواب بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اخبارات میں کیا آ جاتا ہے؟ 40 روپے صدقہ فطر ہے، 40 روپے صدقہ فطر ہے۔ سب سے پہلے میرے دوستو صدقہ فطر کا مقصد سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کیوں لگایا حکم؟ غریب کے گھر میں عید ہو جائے۔ اگر میرے اوپر 40 روپے صدقہ فطر ہو اور میرے گھر سے 200 روپے میرے 2 بچے اور میری بیوی اور میرے طرف سے 200 روپے نکلے، میرے دوستو سینے میں ہاتھ رکھ کر کہو کیا 200 روپے میں کسی غریب کے گھر کی عید ہو سکتی ہے؟ ارے ہمارے بچے کا جوتا 200 روپے میں نہیں آتا، ہمارے بیگم کے پاؤڈر کا، فیئر لولی کا، لپسٹک کا خرچ 200 روپے میں پورا نہیں ہوتا۔ کیا 200 روپے میں کسی غریب کے گھر کا چولہا سلگ جائے گا؟ 200 روپے میں کسی غریب کے گھر کی عید ہو جائے گی؟ 200 روپے میں کسی غریب کے گھر کے بچوں کا کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا؟ یہ اخبار میں ڈالنے والے بھی کیا ہے کہ جیسا من آیا ویسے ڈال دیے، جیسا آیا ویسے ڈال دیے۔ اخبار پڑھتے ہیں تو فوراً طے کر لیتے ہیں کہ 40 روپے صدقہ فطر ہے۔ نہیں، 40 روپے نہیں ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور کے زمانے میں عید کے دن کیا کھاتے تھے؟ روٹی اور منقے کا میٹھا عید کے دن کھاتے۔ عید کے دن اچھا کھانا ہے نہیں؟ عید کے دن بھی کوئی دال روٹی کھائے گا؟ وہ تمہیں گھر کے اندر عید کے دن دال، پکی دال بھی سکی روٹی پکایا؟ نہیں۔ انہیں روزہ نہیں رکھا تو بھی اس کے گھر کے اندر بکرے کی بریانی، ایک روزہ نہیں تھا انہیں، گھر کے اندر کیا پکا تھا؟ بکرے کے گوشت کی بریانی، صبح کو شیر قورمہ، جامنا، کیا کہ فالودہ، کسٹرڈ، اتنا پکا ہوتا کیا کہ انہیں 30 دن پکے روزے رکھے سکا، ایک بھی روزہ نہیں تھا۔ اتنا اچھا گھر کے اندر پکتا ہے، ایک تراویح بھی نہیں پڑا ہے، پھر بھی پک رہا ہے۔ میرے دوستو شرم آنی چاہیے ہم کو۔ عید کی خوشی کون منائے؟ عید کس کے لیے ہے جانتے ہو؟ جو بے روزگار ہے کان کھول کے سن لے، جس نے تراویح کی نماز نہیں پڑھا کان کھول کے سن لے، جس نے قرآن کو چھوڑا وہ کان کھول کے سن لے، جس نے رمضان میں بھی ٹی ویاں دیکھی کان کھول کے سن لے، جس نے رمضان میں بھی داڑیاں مڈائی کان کھول کے سن لے، جس نے رمضان میں بھی عورتوں کے ساتھ کھیل مذاق کیا وہ بھی کان کھول کے سن لے کہ اس کے لیے عید نہیں ہے۔ عید کس کے لیے معلوم؟ ان مع العسر یسرا، مصیبت جو رمضان کے 30 مہینے میں روزہ رکھ کر آئی تھی، اے بندے تو نے روزہ رکھ کر مجھے خوش کر دیا، آج تجھے کھلا کر میں تجھے خوش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے عید۔ آج جو بے روزگار ہوتا ہے نا، جو بے نمازی ہوتا ہے نا،
جو عید کے دن داڑھی بڑھایا نا اس کے کپڑے دیکھو کیا پھڑک کے ہوتے کعبہ لیا جو ٹی شرٹ کمرشل اسٹریٹ میں لیا کی بھی گجری میں لیتے تو کیا ہوتا؟ نہیں حضرت، ہمیں جو بھی لیتے ہیں بڑے بڑے بازاروں میں لیتے ہیں، وہی مسلمان کو پکڑ لو کتنے وقت تھا روزے؟ نہیں حضرت 2 تھا گیس شروع ہوگا، 2 روزے رکھ ڈال کو اسے گیس شروع ہوگا کہتے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ کتنے میں تراویح پڑا؟ نہیں حضرت دکان بند کر کو گئے تک امام سب پڑھا کو چلے جاتے تھے، کیا تیرا انتظار کر لگا جائیں گے؟ انہیں آن گانا بول کر کے ہم لگا نماز کھولنے کو، اسی لیے میں شب قدر میں شب برات میں جو 10 بجے نماز رکھتے ہیں نا میں سخت مخالف اس کا، کل میں مسجد مینا میں بھی کہا تھا کیوں 10 بجے نماز رکھتے ہیں؟ کون سی مصیبت آئی محلے کے اندر جو نمازوں کو ہٹا دیا؟ اس لیے کہ پورے محلے والے نماز پڑھنے آنا، دکانیں بند کر کو آنے کے واسطے ٹائم ہو جاتا بول کر 10 بجے رکھتے، بے نمازیوں کے واسطے نماز کا وقت ہٹاتے ہو؟ وہ جس نے تراویح نہیں پڑھا اس کے لیے نماز کا وقت ہٹا دیے، وہ جس نے قرآن نہیں سنا اس کے لیے نماز کا وقت ہٹا دیے، بے نمازیوں کا لحاظ ہے، نمازیوں کا لحاظ نہیں ہے۔ الیکشن کرو، پوچھو پورے محلے کے اندر کتنے نماز پڑھے کتنے نماز نہیں پڑھے۔ کل مسجد آباد تھی، آج تراویح میں مسجد برباد ہو جائے گی، آج 10 بجے نہیں 11 بجے بھی نماز رکھو گے، خدا کی قسم کل جو مجمع آیا تھا آج نہیں آئے گا۔ کیوں؟ قرآن ختم ہو گیا، نماز معاف ہو گئی۔ ارے وہ مسلمان کان پھوڑ کے سن لے، جو نماز میرے آقا کو معاف نہیں ہوئی ہم جیسے گنہگاروں کو کہاں معاف ہو جائے؟ کل قرآن ختم ہو گیا، بوندی کھایا نا، بوندی مسجد کے ذمہ داروں کان کھول کے سن لو، کسے بوندی کھلائے آپ؟ بے نمازی کو بوندی کھلائے، جس نے تراویح نہیں پڑھا اسے بوندی کھلائے، جس نے نماز نہیں پڑھا اسے بوندی کھلائے، یہی بوندی کے پیسے غریبوں میں تقسیم کرتے بوندی سے زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ ملتا کہ نہیں ملتا؟ ختم کرو یہ رواج۔ بوندی تو کھانا مجھے تھا، بوندی تو ان کو کھلانا تھا جو پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، دوسری صف میں نماز پڑھتے تھے۔ جو 30 دن آیا تھا نا، 30 دن ٹوکن بانٹو، ٹوکن بانٹو۔ کون سا ٹوکن ہے؟ بوندی کا ٹوکن۔ اب اس کے بعد جس کے پاس ٹوکن ہے اسے بوندی بانٹو، 10% بوندی لیں گے، 90% لوگ سورت اتار لے کو چل جائیں گے کہ نماز نہیں پڑھے ختم۔ آج سے مسجد ویران ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ مسجدوں کو برباد نہ کرو میرے دوستوں، مسجدوں کی صفیں بد دعا دیں گی کہ مولا یہاں کھڑنے والا مجھے برباد کر دیا، اس کے گھر کو تو برباد کر دے۔ رمضان میں مسجد کی بد دعا لے کر کسی کا گھر آباد نہیں ہوگا، رمضان میں مسجد کی بد دعا لے کر کسی کا دکان آباد نہیں ہوگا۔ بولو انشاءاللہ تراویح پڑھیں گے تراویح انشاءاللہ تعالی۔ تراویح ابھی معاف نہیں ہوئی، کل قرآن ختم ہوا، تراویح ختم نہیں ہوئی، آج بھی تراویح پڑھنا ہے، کل بھی تراویح پڑھنا ہے، پرسوں چاند دکھ گیا تو تراویح نہیں، اگر چاند نہیں دکھا تو انشاءاللہ پرسوں بھی تراویح پڑھنا ہے۔ اب تک جو نہیں پڑھے کم سے کم آج کل پرسوں 3 دن تو پڑھ لو۔ نہیں پڑھتے ہم لوگ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے مسلمان عید کے دن دیکھو کتنے بن ٹھن کر رہتے ہیں، کیا پھڑک رہتی، کیا جبے پہننے کو، کیا رومالہ پہننے کو ڈر شروع ہو جاتا کہ انہوں گھس کو نماز پڑھا ڈالیں گے کی بول کر سب عیدگاہ میں پھڑک سے لاوا حسینہ لاوا یہ کروا یہ چاواز کی بھی 15 روزے کی تراویح میں نہیں تھی، 11 روزے کی تراویح میں نہیں تھی۔ افسوس میرے دوستو افسوس۔ عید کسے معلوم؟ کان کھول کے سن لو، عید کے دن کوئی برا چیز کھاتا ہے؟ دال روٹی کھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضرت علی کے قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت علی کے درجے کو بڑھائے۔ حضرت علی نے حضور سے سیکھا اور امت کو سکھایا۔ ایک دن حضرت علی سوکھی روٹی نمک میں ڈبا کر کھا رہے ہیں، نمک سے چاٹ کر۔ کون سا دن معلوم؟ عید کا دن۔ ہمارے دنیا کے اندر 90 مسئلے۔ عید کے دن ناشتے میں کفتے پکانا کرتے، عید کے دن ناشتے میں کیا پکانا؟ کفتے پکانا کرتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کفتے بھی پکانا نہیں، کتے بھی پکانا نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کفتے جائے پکاؤ نہیں تو کیا ہونا پکاؤ۔ حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ روٹی توڑ کر نمک میں ڈبا کر کھا رہے ہیں۔ دیکھنے والے کو رونا آ گیا کہ حضور کا داماد عید کے دن روٹی توڑ کر نمک میں ڈبا کر کھا رہا ہے۔ علی عید کے دن سوکھی روٹی اور نمک کھا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا جاؤ کیا اچھا کھاؤ، مسلمان کے لیے تو عید کا دن وہ ہے جس دن مسلمان گناہ نہیں کرتا ہے۔
مسلمان کے لیے عید کا دن وہ ہے جس دن مسلمان گناہ نہیں کرتا. علی کو اپنی زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے، کیا خوش ہو کر کھائے. حضرت وہاب ابن منبہ عیدگاہ میں بچے کی طرح لڑ کر رو رہے ہیں عیدگاہ میں بچے کی طرح. کسی نے پوچھا یہ رونے کا دن نہیں ہے وہاب یہ رونے کا دن نہیں ہے، یہ تو خوشی کا دن ہے. اللہ کہتا ہے ارجعوا انتم المغفور، تم لوٹو، تمہاری مغفرت کی گئی ہے. یہ رونے کا دن نہیں ہے، یہ تو خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن. حضرت وہاب نے فرمایا کیا خوشی مناؤ؟ آج تو خوشی اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو گئے ہو. مجھے روزے قبول ہوئے نہیں ہوئے پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے روزوں کے قبول کرانے کے لیے رو رہا. عید کے دن ان لوگوں کا عمل کیا تھا، ہمارا عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسی عید منانے کی توفیق عطا فرمائے. عرض کر رہا تھا حضور کے زمانے میں عید کے دن کیا کھاتے تھے؟ روٹی اور منقے کا میٹھا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے عید کے دن صدقہ دو. کیا صدقہ دینا یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آدھا سا گیہوں، ایک سا منقہ. سا کسے کہتے ہیں؟ اس زمانے میں گیہوں ماپنے کا ایک آلہ، منقہ ماپنے کا ایک آلہ جسے سا کہتے ہیں. آج کے حساب سے کتنے کلو ہوتا ہے؟ آدھا سا کی کلو، ایک کلو 570 پر 4 گرام کا آدھا سا ہوتا ہے. ایک سا کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 3 کلو 140 پر 9 گرام کا ایک سا ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا غریب کو 1.5 کلو سے زیادہ گیہوں دو، یا نہیں تو 3 کلو سے زیادہ منقہ دو، تاکہ غریب کے گھر میں تم جو کھاتے ہو وہ کھانا پک جائے. مدینے میں عید کے دن معمول کیا تھا؟ روٹی اور منقے کا میٹھا کھانے کا معمول تھا. اسی لیے اللہ کے رسول روٹی پکانے کے لیے گیہوں کا حکم دیے، میٹھا پکانے کے لیے منقہ کا حکم دیے. اس زمانے میں گیہوں کی قیمت زیادہ تھی، منقے کی قیمت کم تھی. اسی لیے آدھا سا 1.25 کلو گیہوں بتایا، 3.25 کلو منقہ بتایا. آج کے زمانے میں کیا ہو گیا کہ منقے کی قیمت زیادہ ہو گئی، گیہوں کی قیمت کم ہو گئی. اس لیے آپ کو صدقہ فطر کتنا دینا؟ 1.25 کلو گیہوں لیں گے، 40 روپے قیمت آتی ہے، جس کو بنگلور کے حضرات علماء نے پسند فرمایا ہے. کیا 40 روپے میں گھر کی عید بنے گی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دولت دیا ہے تو 3.25 کلو منقے کی قیمت ایک آدمی کی طرف سے فطرہ نکالو. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ 1 کلو منقے کی قیمت کتنا؟ بولیے آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ 100 روپے. 1 کلو منقے کی قیمت 100 روپے. تو 3.25 کلو منقے کی قیمت کتنا ہوگی؟ 350 روپے. ایک آدمی اپنے طرف سے کم فطرہ کتنا نکالے؟ 350 روپے. اب میرے گھر میں 4 آدمی ہیں، میرے 2 بچے، میری بیوی، میں. 4 3 12، 4 25 100، 1300 روپے میرے گھر سے فطرہ نکل گیا. میں کسی غریب کو جا کر دیا کہ بھائی لو میرے طرف سے تحفہ ہے. فطرہ بول کر دینا ضروری نہیں ہے نا. زکات اور فطرے کو غریب کو دیتے ہوئے میرے زکات کے پیسے لو بولنا ضروری نہیں. دل میں نیت کر لیے تو زکات ادا ہو گئی. فطرے کے پیسے لو بولنا ضروری نہیں، نیت کر لیے تو فطرہ ادا ہو گیا. غریب کو جا کر کہیں گے لو بھائی خرچ کو رکھ لو بول کر، انہیں لیا نہیں تو بھی اس کے جیب میں رکھ لیے، انہیں اٹھا کر دیکھے گا کتنے ہیں 6 گاندھی کے نوٹا، کتنے 6 500. سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو 6 گاندھی کے 5 گاندھی کے کتنے؟ واہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش رکھے. وہ فوراً جا کر کیا کرے گا؟ گھر کی عید کا سامان لے لے گا. جن کے کپڑے نہیں کپڑے لے لے گا. ہمارے گھر میں بکرے کی گوشت کی بریانی بن رہی ہے، کم سے کم وہ گائے کی گوشت کی بریانی بنائے گا. ہمارے گھر کے میٹھے میں اصل گھی پڑا ہے، کم سے کم وہ اپنے گھر کے گھی میں کیا کرے گا؟ میٹھے میں ڈالڈا ڈالے گا. ایک غریب کے عید کا کوئی ذمہ دار بن جاتا ہے، سن کر خوش ہو جاؤ گے میرے دوستو. حضرت معروف کرقی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت معروف کرقی کو پوچھا معروف جانتے ہو میں نے تم کو ولی کیوں بنایا؟ حضرت معروف کرقی کہتے ہیں اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ تو نے مجھے ولی کیوں بنایا. حضرت معروف کرقی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معروف
عید کے دن تمہارے سامنے ایک یتیم بچہ روتا ہوا کھڑا تھا، ہاں یا اللہ تم نے پوچھا تھا اسے کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس یتیم نے کہا دوسرے بچوں کے پاس کپڑے ہیں، میرے پاس کپڑے نہیں ہے۔ تم فوراً گئے ایک یہودی کے باغ میں کھجور چن کر اس سے مزدوری لا کر تم نے اس یتیم کو کپڑے پہنایا۔ تو وہ ادا مجھے اتنی پسند آئی، تم نے اس بچے کو دنیا کے اندر کپڑے پہنائے، میں نے تم کو ولایت کا لباس عطا فرمایا۔ یتیم کو اتنے بڑے ولی ایک کپڑے کا انتظام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا فرمایا۔ عید کا زرین موقع ہے، ولی بننا ہے، صدقہ فطر ادا کرو، صدقہ فطر ادا کرو، صدقہ فطر ادا کرو، زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرو، اتنی کوشش کرو کہ تمہارے پیسوں سے غریب کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تاریخ گواہ ہے، پیغمبر نے بھی کیا کیا، عید کے دن ایک یتیم کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا، عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے وہ جگہ بھی الحمدللہ مدینے میں دیکھا جہاں یتیم کر کے روتا تھا، اللہ کے رسول نے اسے پکڑ کر اپنے گھر کو لائے۔ اللہ کے رسول حضرت حسن اور حسین کو لے کر عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، یہ یتیم رو رہا تھا۔ حضور نے پوچھا کہ تارے تو کیوں رو رہا ہے؟ یتیم نے کہا یا رسول اللہ یہ بچے عید کے دن خوشیاں منا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے ابا نے ان کو عید کا انتظام کیا، میرے ابا آپ کے ساتھ جہاد کو جا کر شہید ہو گئے، میں یتیم ہوں، میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا کا دل بہت نرم تھا، میرے آقا بہت تڑپتے تھے، فوراً اس یتیم کو لائے، عید کی نماز کو لیٹ کر دیا، سیدھے گھر کو آئے۔ امی جان حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ اسے حسن کے کپڑے پہناؤ اور اسے خوشبو لگاؤ، اسے غسل دو۔ اللہ کے رسول کا حکم پا کر حضرت عائشہ کپڑے پہناتی ہے، غسل دلاتی ہے، سیتری لگاتی ہے۔ اس کے بعد اس بچے کو اللہ کے رسول تسلی دیتے ہیں، بیٹے تیرے باپ نہ ہو تو کیا فکر، کیا تو محمد کو اپنا باپ مانے گا؟ ہاں یا رسول اللہ، بیٹے تیری ماں اگر دوسرا نکاح کر کے چلے گئی تو کوئی بات نہیں، کیا عائشہ کو تو اپنا باپ مانے گا؟ ہاں یا رسول اللہ، بیٹے آج سے فاطمہ تیری بہن ہے، حسن حسین تیرے بھائی ہے۔ روتا ہوا جو محمد کے گھر بچہ گیا، اب اچھلتا ہوا آیا، کھیلنے والے بچوں نے پوچھا ابے وہ اب تک رو رہا تھا، آج کیا اچھل رہا ہے، اب کیا اچھل رہا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا تمہیں کیا معلوم کہ میری قسمت کتنی سدھر گئی؟ اور وہ بچہ پوچھنے لگا کیا تمہارے ابا محمد ہے؟ نہیں ہمارے ابا محمد ہے۔ کیا تمہاری امی عائشہ ہے؟ نہیں ہماری امی عائشہ ہے۔ کیا تمہاری بہن فاطمہ ہے؟ نہیں میری بہن فاطمہ ہے۔ پوچھنے لگے بچے پورے مل کر آخر یہ مرتبہ تمہیں کیسے ملا؟ تو وہ بچہ کہنے لگا میں رو رہا تھا، میرے رونے کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا۔ وہ ہنسنے والے بچے کہنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو حضور کے گھر ہم بھی چلے جاتے۔ عید کے دن حضور کا بھی عمل رہا، حضور کے لاڈلوں کا بھی عمل رہا۔ ہم ایسے انسان ہیں میرے دوستو، اللہ ہمارے دل کی سختی کو نرم فرمائے۔ ہم بھان کو ایک فون تک کر کے نہیں پوچھتے کہ بھائینا تیرے گھر کے اندر عید کا انتظام ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہمارے بہن کے بچوں کے کپڑے کیسے ہیں، اس نے کیسے کپڑے خریدے، عید کے دن سب دل بھائیوں کو احساس نہیں ہوتا۔ سگے بھائی کا سگا بھائی غریب ہے، یہ بھائی پوچھتا نہیں کہ میرے گھر کے بھائی کے میرے بھائی کے گھر کے اندر عید کیسے گزرے گی۔ مغفرت لینے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جوتے مار کے بھیجے گا۔ عید صدقہ فطر ادا نہیں کیا نا تو میرے حال میرے دوستو تفصیل پہ جاؤں گا تو بہت زیادہ کئی حالات ایسے ہیں۔ پرسوں ہی ایک فون آ رہا ہے، میں شاید سنایا نہیں سنایا معلوم نہیں، حسین بھائی کو کیسا زمانہ ہمارا کتنا سخت ہو گیا، آخر ہمارے اس ملت کا ذمہ دار کون، ان بیواؤں کا ذمہ دار کون، ان غریبوں کا ذمہ دار کون؟ اللہ کی قسم میرے دوستو لاؤ قرآن ہاتھ رکھ کر اللہ کی قسم کھاتا ہوں، ایسے فون مجھے آتے ہیں، عورتیں فون کرتی ہیں، 10-12 روزے کو ایک عورت فون کرتی ہے کہ حضرت ہمارے بھائیوں کے حق میں دعا کرو، ہمارے ماں بھی نہیں ہمارے باپ بھی نہیں، ایک میں بیوہ بہن ہوں، میرے بھائی کے گھر میں رہتی ہوں، میرا بھائی اپنی بیوی کی بات سن کر مجھے بھگا دیا ہے، پتہ نہیں کہ میں اب کہاں جاؤں۔ اللہ پتہ نہیں حضرت کہ میں کہاں جاؤں۔ کل ایک فون آتا ہے کہ حضرت میری بہن کی بچی ہمارے بھونی کا انتقال ہوگا، وہ بچی نانا نانی کے گھر میں پلتی ہے، 17 سال کی عمر ہے، نانا نانی میں الگ ہو گیا حضرت، نانا نانی کیا کر دیا وہ بچی کو بھگا دیے، وہ بچی میرے گھر کو آئی تو میں بھی اسے گھر سے بھگا دیا، کیا میں اسے رکھ کر پال سکتا ہوں؟ کیا ماموں پوچھ رہا ہے۔
بولا کیسا بیڈنگا سوال بھی تمہارا، تمہیں نہیں پالے تو پھر کون پالے گا؟ کتنے دل ہمارے سخت ہو گئے. دیکھو رمضان کے مہینے پر وہ 17 سال کی بچی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. وہ سوچتی ہوگی کہ کاش میں انسان کے بجائے کوئی کتی پیدا ہو جاتی تو کم سے کم سر چھپانے کے لیے کسی دکان کا شٹ مل جاتا. یہ بڑے انسانوں کے جنگل میں پیدا ہو کر خیر تو غیر اپنے سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں دیتے. ایسے حالات ہوتے ہیں میرے دوستوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غریبوں کی حفاظت کے لیے زکوٰۃ کا، صدقہ فطر کا حکم دیا ہے. صدقہ فطر عید کے دن ادا کرو. اپنے بھائی بہنوں کے گھر میں کیا پکائے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دولت دیا ہے پوچھو. کتنے بھائی ایسے ہیں جن کو مانگنے سے شرم آتی ہے. ان کے مانگنے کا انتظار نہ کرو، ان کے مانگنے سے پہلے تم اٹھا کر دے دو. بھائی نا، اس نے جس ماں کا دودھ پیا ہے تم نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے. اس کی رگوں میں کس باپ کا خون دوڑ رہا ہے، تمہاری رگوں میں بھی اس باپ کا خون دوڑ رہا ہے. اگر اپنے بھائی سے محبت نہیں تو کم سے کم اپنی ماں سے محبت کے سکتے اس بھائی کی مدد کرو. صحابہ الگ الگ ماں کے گود میں پیدا ہوتے تھے، ایک ماں کی محبت تھی. فون کر کے معلوم کر لو اپنے بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، مذاق سے پوچھ لو. ابھی چنو بڑے سمجھ کر کیا پکیا، بکرے کا گوشت کی گئی کا گوشت. کئی کو بھیا پوچھ رہی نہیں پکا نہیں تو دیکھو بھیجیں گے کو فون کرے. ایسا نہیں، ایک محبت سے کیا بھی پکا تمہارے گھر میں آ جاؤں دعوت کو، ایک محبت سے ایسے پوچھنا. ٹیکنیک کا مسلمان کو بولنا، ایک محبت سے پوچھے سکا. انکوائری کر لو کبھی عید کے دن گئے سکا. نہیں تو عید سبا کو عید بولے تو پورے بھانا بھایا کے گھر میں ایک چکر لگا. میں لگاتا ہوں، میں دکھاتا نہیں. میرے دوست احباب کو بھی کہتا ہوں چپکے ایک بہانے سے کس بہان کے گھر میں کیا پکا معلوم تو ہو جائے گا. کہیں ٹینشن ہے تو انشاءاللہ اس کی مدد بھی ہو جائے گی. اللہ دے گا، ہم دیں گے. ایک بہانے سے محبت سے عید کرو. ہماری محبت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ عید کے دن سب سے پہلا کام کیا کرنا کا حکم دیا. فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو. اسی دن دینا ضروری نہیں، اس سے پہلے آج ہی جا کر دے سکتے ہیں. اس سے پہلے دے دیے تو بھی فقیہ. سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، بعد میں چل کر دوسرے احباب کا یا مدرسوں کا یا مسجدوں کا حق ہے. لیکن سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے. اپنے رشتہ داروں کو سنبھالنے سنوارنے کی کوشش کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھے کپڑے پہن کر عیدگاہ کو آ کر عبادت کرو. انشاءاللہ تعالیٰ عید کی نماز کی میری ذمہ داری یہی ہے. بقیہ عید کے دن ہم لوگ کیا کام کرنا ہے تفصیل کے ساتھ وہاں پر عرض کروں گا. دوسرا ایک اہم کام جو میری تمنا بھی ہے، شریعت کا حکم بھی ہے کہ عید کے دن نماز پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس دن تو میں ضرور عرض کروں گا. دو باتوں کا خاص طور پر، ایک بہت سارے مسلمان عید کے دن فجر کی نماز نہیں پڑھتے. سمجھ میں آئی بات؟ محلہ محلہ جا کر دروازہ کھٹکھٹاؤ. آؤ، سال کا پہلا دن ہے، آج پہلا فجر ہے رمضان کے بعد کی. آج اگر فجر چھوڑے بغیر سو جاؤ گے 11 مہینے فجر پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی. آ جاؤ اللہ کے دربار میں. آج نماز کو چھوڑ کر اللہ خوش ہے، اسے غصے میں لاؤ. لوگوں کوئی باپ خوش ہوتا ہے، بچہ شرارت کرتا ہے تو باپ بولتا دیکھ باپ موڈ اچھا ہے خراب کرنے کو، بولتا نہیں بولتا. باپ بولتا کیا موڈ اچھا ہے خراب کرنے کو. ویسے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندوں سے میرا موڈ بہت اچھا ہے، نماز چھوڑ کر خراب نہ کر، داڑھی مڈا کے خراب نہ کر، ٹی وی دیکھ کے خراب نہ کر. اس لیے بولو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. فجر کی نماز کوئی نہیں چھوڑیں گے، بولو انشاءاللہ. فجر کی نماز پڑھنا بولے تو کیا کرنا، عید کا چاند دیکھتے ہی جلدی جلدی سودا لا کو گھر میں دے ڈال کو فوراً سو جانا. ہمیں کیا رہے بولے تو پوری رات چمکاتے ہی 4:45 بجے آ کے سو جاتے. کی بھی فجر کی نماز کو نہیں آئے حضرت سو گا ہم کیا لگ گئے، سوئے تو ہم کیا کریں گے، نہیں تو ہاتھا پاوا لگیں گے. رات کو جلدی سو جاؤ، انشاءاللہ فجر مل جائے گی. حق تو یہ ہے میرے دوستوں کہ وہ رات سونا نہیں. ٹھیک ہے تو لیلۃ الجائزہ، وہ رات کا نام کیا، لیلۃ الجائزہ کا معنی کیا، بدلے کا دن. وہ رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر دعا مانگنے والوں سے کہتے ہیں کہ آؤ یہ بندے 1 مہینہ روزہ رکھ کر مجھ سے مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کیا دینا ان کو. فرشتے کہتے ہیں تو بہتر جانتا ہے. فرشتوں کو اللہ کہتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو آج سے میں ان کا ہو گیا. حدیث کے الفاظ ہیں آج سے میں ان کا ہو گیا. اس رات تو آپ کو عبادت کرنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، دعائیں مانگنا ہے. اگر نہیں کرتے اللہ کے واسطے
کیا کرو بھرکو ان لوگوں سو جاؤ. میری تو دعا یہ ہے کہ اللہ تاکراتے میں دیا بارش پھر بھی میرے نوجوان مسجد کو آ گئے. یقیناً میرے دوستو پورے بنگلور میں آپ حضرات کے جذبات کی تعریفیں چل رہی ہیں. میں بھی دیکھا. اللہ آپ کی جوانی میں برکت عطا فرمائے, آپ کی بزرگی میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہماری مسجد کے ذمہ داروں کو اور جذبہ عطا فرمائے. اللہ ہمارے محلے کے ذمہ داروں کو اور جذبہ عطا فرمائے. جب میں کل دعا کر کے باہر نکل رہا ہوں, ایک عید کا منظر نظر آیا. یقیناً نوجوان اور وہ تڑپ کر رات کو دعا کیے ہیں. یقیناً میرے دوستو بستر میں جا کر سوتا ہوں تو آپ کی رونے کی آواز کان میں گج رہی تھی. ریل میں بیٹھ کو اترے تو پھر بھی گڑگڑ آواز. آپ کی تڑپ میرے کانوں میں, آپ کی ترس میرے کانوں میں, آپ کی آمین. یقیناً میرے دوستو دل باغ ہو گیا. انفرادی طور پر میں نے دعا کیا کہ یہاں کے الحمدللہ آپ حضرات جو جذبے کے ساتھ آتے ہیں, مجھے تو پوری امید ہے کہ آپ کے دعاؤں کے صدقے میں مجھ جیسے کمینے کی ضرور مغفرت کرے گا اللہ تعالیٰ. اللہ سب کی مغفرت فرمائے. تو تاکراتوں میں تو بارش ہوئی, اب بھی بارش ہو رہی ہے. آج خصوصی دعا ہے کہ اللہ, اگر دعا کرنے بھی ڈر ہوتا کی گا تو آپ بیچارے اس دن کچھ نہ کچھ کما لیتے ہیں. بارش آ گئی تو ان کے نک کو چھوڑو. اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں بھی برکت عطا فرمائے. سمجھ میں بات سب کچھ سوچنا پڑتا ہے. نہیں ہمیں دعا کر ڈالے, ہمیں ایک گھر میں رکھ گئے, ہمارا انتظام ہوگا. پھر لاکھوں روپے ڈال کر جو بزنس کر رہے ہیں ان کا بھی کچھ ہونا ہے نا. اللہ سب کو برکت عطا فرما, سب کو تجارت عطا فرما, سب کے تجارت میں برکت عطا فرما. میرے حال ضرورت کو گئے خریدے, واپس آ جاؤ. جوتے لینے گئے, جوتے لے لے جاؤ. وہاں جا کو جوتے لے لے کو, شیخا کھا لے کو کھڑو نکو. سمجھ میں آئی بات. سموسے کھا لے کر کھڑو نکو, آئس کریم کھا لے کر کھڑو نکو. سمجھ میں آئی بات ہے. وہ رات شیخا پھالا سیویا آئس کریم کھانے کی رات نہیں ہے, بلکہ اللہ کے دربار میں عبادت کرنے کی ہے. ضرورت میں لے لے کر آگے, اس کے بعد 1-2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرو. پھر فجر کی نماز کو پورے شوق کے ساتھ آ جاؤ. اس کے بعد آپ کے محلے میں کتنے بجے عید کی نماز ہے؟ 9:30 بجے ہے تو 9 بجے عیدگاہ میں رہو. نہیں 9:30 بجے ہے بولے تو 9:25 میں بھاگنے کو آتے شام کے بھسکارے چھوڑنے کا رہتے. سمجھ, ایک آدھا گھنٹہ پہلے آ جاؤ, تکبیر کہتے رہو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. حدیث میں آتا ہے عیدگاہ میں کوئی آدمی تکبیر کہتا ہے, اس کے ساتھ اطراف و اکناف کے کنکر بھی تکبیر کہنا شروع کر دیتے ہیں. عرفات کے میدان میں جو لبیک کہتا ہے, اس کے لبیک سے کنکر لبیک کہتے ہیں. عیدگاہ میں اگر کوئی آدمی تکبیر کہتا ہے تو اس کی تکبیر کی آواز سن کر کیا کرتے ہیں, دوسرے بھی تکبیر کہتے ہیں. پورے جذبے کے ساتھ, اتنے جذبے کے ساتھ تکبیر کہو کہ اطراف و اکناف کے غیر مومنوں کو ایمان نصیب ہو جائے. جلدی آؤ, پورے اعتماد کے ساتھ آؤ, اچھا لباس پہن کر آؤ. سمجھ میں آئی بات. اسلامی لباس سب سفید کلر میں رہنا, ٹوپیاں رہنا, ڈبتے رہنا, انہیں کالا, انہیں پیلا, انہیں لال. سمجھ میں آئی بات. نہیں, سب سفید کلر میں رہیں گے, اچھا لباس پہن کر آئیں گے. یوں معلوم ہو جائے کہ خدا کا بندہ نہیں, خدا کا فرشتہ آسمان سے اترا ہے. سرما لگاؤ اس دن, عطر لگاؤ اس دن, پورے بشاشت کے ساتھ آؤ, کیونکہ کیا لینا ہے؟ مغفرت لینا ہے. اللہ دینے والے ہیں. حدیث میں آتا ہے عید کی نماز پڑھ کر باہر جب عیدگاہ کی بونڈی سے قدم رکھتا ہے, زمین میں قدم رکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتے ہیں. سمجھ میں آئی بات. لینا ہے ایسے اس کے ساتھ آئیں گے. سمجھ میں آئی بات ہے. پورے شوق کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ آئیں گے. لباسیں بھی سوار کر آئیں گے, نمازوں کی پابندی کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ باتیں عید کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آج جتنے بھی سنے ہوئے ٹائم, یہاں عید کی نماز کا کتنے بجے ہے صدر صاحب؟ عید کی نماز یہاں پر 8:30 بجے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر عید کی نماز ہوگی. اس سے پہلے پوری تیاری کے ساتھ آپ آ جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری سنی سنائی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی, ہماری مسجد عمر فاروق کے رمضان کا جی انشاءاللہ تعالیٰ وہ عید کے موقع پر بھی عرض کر دوں گا. عید کے دن بہت سارے مرد حضرات غیر عورتوں سے مصافحہ کرتے ہیں, ہاتھوں کا زنا ہے. اس دن زنا سے بچو میرے دوستو. سمجھ میں آئی بات ہے. عید کے دن غیر عورتوں سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے, سخت حرام ہے. تو آخری جمعہ ہے, رمضان کی فضیلت والا جمعہ ہے. رمضان میں 1 پیسہ اللہ کے لیے قربان کریں گے,
اللہ تعالیٰ 70 پیسوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. کل رات کا چندہ بھی الحمدللہ آپ تمام حضرات نے بہت دل کھول کر دیا ہے, رحمت بھی برس رہی ہے. اس لیے آج جمعہ ڈالنے کا جو ثواب ملے گا آئندہ جمعہ کو وہ ثواب نہیں ملے گا. ثواب تو ملے گا, اتنا نہیں ملے گا. اس لیے سب تمام حضرات سے گزارش ہے, رات کو ڈالیا نا حضرت, اب کئی کو ڈالنا یہ نہیں ہے. آپ یہاں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ دیں گے. بوڑی سے پانی نکلتا رہے گا, پانی آتا رہے گا. وہ پانی کو بچا کر رکھیں گے, وہ پانی سڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ عید کا مسئلہ حل نہیں ہوا, یہ 20 روپے تیرے گھر کو دے رہا ہوں, تو میرے گھر کا مسئلہ حل فرما. اللہ 50 روپے دے رہا ہوں, تو میرے گھر کا مسئلہ حل فرما. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام عالم اسلام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی, ایک اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عید کے دن 8:30 بجے ہمارے اس کارپوریشن گرلس ہائی اسکول میں صبح کو عید کی نماز کا انتظام کیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں ہی وہاں حاضر رہوں گا اور نماز بھی پڑھائی جائے گی, عید کا خطبہ بھی دیا جائے گا. آپ تمام حضرات سے وقت مقررہ پر شرکت کی گزارش ہے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ مسجد الہی مدرسے فیض العلوم وہاں آخری تاخرات انشاءاللہ تعالی مسجد الہی کرناٹکا لے آؤٹ میں رات کے 11 بجے تاخرات کا پروگرام منعقد ہے, جس میں دوسرے علماء کرام بھی آ رہے ہیں اور میں بھی وہاں حاضر رہوں گا. انشاءاللہ تعالی وہاں خطاب ہوگا. آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. سنی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.